السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 60واں حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی قربانیاں دیں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے کھڑے ہو گئے ڈھال بن کر، تاکہ دشمن کا تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، عام مسلمان اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور وہاں پہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اور دشمنوں کے تیر جو ہیں ان کو اپنے سینے پہ روک رہے تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین پر تیر چلا رہے تھے اور بہت زور کا کھینچ کے چلاتے تھے۔ اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑی تھی، اور حضرت ابو طلحہ ماہر تیر انداز تھے، اور کوئی بھی وہاں سے گزرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے کہ اپنے تیر یہاں پہ بکھیر دو طلحہ کے لیے، اور حضرت طلحہ جو بھی تیر پھینکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے کہ کہاں جا کے گرتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس طرح سر اٹھا کے نہ جھانکے، ایسا نہ ہو کہ قوم کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ اور حضرت ابو طلحہ نے اپنا سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا ہوا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس دن حضرت ابو طلحہ ایک ہی ڈھال تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی حفاظت کر رہے تھے، اور جب حضرت طلحہ تیر چلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے کہ کہاں پہ گرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے، اپنی پیٹھ مشرکین کی طرف کی ہوئی تھی اور تیر ان کی پیٹھ میں لگ رہے تھے، اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ اور اسی طرح حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دان شہید کرنے والا عتبہ بن ابی وقاص ہے، تو یہ تلوار لے کر اس کے پیچھے ہوئے، اور جیسے ہی وہ ملا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواہاں تھا، یعنی کہ خواہش رکھتا تھا کہ اپنے بھائی کا سر میں خود اتاروں، لیکن یہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں تھا۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی موت پر، اور اس کے بعد یہ دشمنوں سے لڑتے رہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تیر چلائے کہ کمان جو ہے ایک طرف سے ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد وہ کمان میں نے لے لی۔ اور اس روز یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پہ چوٹ لگی جس سے ان کی آنکھ ڈھلک آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس آنکھ کو واپس اپنی جگہ پہ منتقل کر دیا، اور اس کے بعد ان کی نظر پہلے سے زیادہ صحیح ہو گئی اور وہ آنکھ ان کی پہلے سے زیادہ دلکش ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دشمن سے لڑتے لڑتے ان کو چوٹ لگی جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، اور ان کو 20 یا 20 سے زیادہ زخم آئے، اور ان میں سے اکثر جو زخم تھے وہ پاؤں پہ لگے، جس کے بعد وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون چوس کر صاف کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون تھوک دو، تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ خدا کی قسم ہرگز نہیں تھوکوں گا، اور اس کے بعد یہ لڑنے کے لیے چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے، اور اس کے بعد یہ وہاں پہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا،
یہ مسلمانوں کے بیچ لڑائی کر رہی تھی، وہاں پہ ابن کما یہ آیا اور اس نے وار کیا ام عمارہ پر، جو ان کے کندھے پر لگا، اور جواباً انہوں نے اس پر وار کیے لیکن اس کو نہیں لگے کیونکہ اس نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی اور بچ گیا۔ اور اس لڑائی میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 12 زخم آئے، اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ خوب بہادری سے لڑ رہے تھے، اور ان کے پاس مسلمانوں کا جھنڈا تھا، اور ابن کما اور اس کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر رہے تھے، اور یہ ان کو روک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا تھا۔ تو اچانک ان میں سے کسی شخص نے وار کیا تلوار کا، جو ان کے ہاتھ پہ لگا اور ہاتھ دایاں جو ہے وہ کٹ گیا اور جھنڈا گر گیا۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ سے جھنڈا اٹھا لیا، اور کسی نے بائیں ہاتھ پر وار کیا تو وہ جھنڈا پھر گر گیا، اور پھر انہوں نے گھٹنوں کے ذریعے سے جھنڈے کو اٹھایا اور گردن کے ذریعے سے اس کو دبوچا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا، گرنے نہیں دیا۔ بعد میں ان کو شہید کیا گیا تو پھر جھنڈا گر گیا، اور ان کو جو شہید کرنے والا تھا وہ ابن کما تھا، اور اس نے جا کے اعلان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کر دیا۔ دراصل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، تو اس لیے اس نے جا کے چیخ چیخ کر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ اور ابن کما کے اس اعلان سے وہ مسلمان جو مشرکین کے نرغے میں تھے ان کے حوصلے ٹوٹ چکے اور ان کے ارادے سرد پڑ گئے، اور ان کی صفوں میں اتھل پتھل اور بدنظمی کا انتشار ہو گیا اور وہ گھبرا گئے۔ لیکن یہ خبر اس حساب سے مفید ثابت ہوئی کہ مشرکین جو تھے ان کے جو زوردار حملے تھے ان میں کمی آ گئی، اور انہوں نے حملہ کرنا بند کیا، کیونکہ ان کے حساب سے ان کا جو آخری مقصد ہے وہ پورا ہو چکا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے لڑنا بند کر دیا، اور مسلمان شہداء کی جو لاشیں تھی انہیں مسلح کرنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو وہ جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور وہ لڑتے رہے، بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ اور بھی صحابہ کرام تھے جو لڑ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بنانے کی کوشش کی، اور وہ مسلمان جو مشرکین کے نرغے میں آ چکے تھے ان کو چھڑانے کی کوشش کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور زور سے پکارا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ان کو خاموشی کا اشارہ کیا کہ مشرکین کو پتہ نہ چلے اور جس مقام پہ آپ موجود ہیں اس کا پتہ نہ چلے۔ لیکن یہ آواز مسلمانوں تک پہنچ چکی تھی، اور مسلمان ایک ایک کر کے وہیں پہ جمع ہوئے، 30 کے قریب صحابہ کرام وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بنانے کی کوشش کی اور کیمپ کی طرف واپس ہوئے۔ کیمپ میں واپسی کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین نے جو مسلمانوں کو اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا ان کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کے تابڑ توڑ حملوں میں مزید اضافہ ہو گیا، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمان کیمپ کی طرف واپس نہ ہونے پائیں۔ اور ان میں ایک اڑیل شخص تھا جو کہ سوار تھا، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ۔ اس نے ارادہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا کہ آج یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ آپ دیکھ رہے تھے اور وہ آ رہا تھا تو آپ نے ارادہ کیا ان سے لڑنے کا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کا گھوڑا ایک گڑھے میں گرا اور اس کے اوپر حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا، عبداللہ بن جابر۔ اس نے حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالی عنہ پر زوردار کندھے پر وار کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے جنہوں نے سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور ایسے وار کیا کہ اس کی گردن الگ ہو گئی۔ اور یہاں پہ ایک کرشمہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے باوجود اور اس خطرناک ماحول کے باوجود ہمیں نیند آ رہی تھی، اور یہ نیند جو ہے اطمینان کی علامت تھی۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نیند کی وجہ سے بار بار میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ رہی تھی، اور وہ گرتی میں اسے پھر اٹھاتا، وہ پھر گرتی اسے میں پھر اٹھا لیتا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے، اور اپنے خیمے میں جا پہنچے، اور یہاں پر خالد بن ولید کی عبقریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت کے سامنے ہار گئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر کیمپ میں پہنچ چکے تھے، اور باقی صحابہ کرام جو نرخے میں تھے وہ بھی پہنچ سکتے تھے، ان کے لیے بھی راستہ بنا لیا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی میں تشریف لا چکے تو وہاں پہ ابی بن خلف وہاں آ پہنچا، اور اس نے کہا کہ کہاں ہے محمد، آج یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ تو صحابہ کرام آگے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ حملہ کرے ہم اس پر، تو آپ نے فرمایا کہ آنے دو اس کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھے، اور لوگ ایسے ہٹے جیسے کہ اونٹ کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور وہ اس کو جھٹکے تو سب مکھیاں اڑ جاتی ہیں، ایسے لوگ ہٹ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانہ لیا، کیونکہ اس نے خود اور زرہ پہنی ہوئی تھی تو حلق والی جگہ یہ کھلی ہوئی تھی، تو آپ نے ٹھیک نشانے پہ وہ نیزہ مارا جو اس کو لگا، اور خراش آئی لیکن خون نہیں بہا۔ اس کے بعد وہ چیختا ہوا اپنے لوگوں کے پاس چلا گیا، اور جب مشرکین نے اس کو دیکھا چلاتے ہوئے تو اس کو شرم دلائی کہ تمہیں تھوڑی سی خراش لگی ہے، اپنا دل چھوٹا نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھوک دیتے تب بھی میں مر جاتا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا مکہ کے اندر کہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابی بن خلف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ میرے پاس ایک اوت نامی گھوڑا ہے جس کو میں نے پالا ہے، اور اس کو میں 3 سا یعنی 7.5 کلو دانہ اس کو کھلاتا ہوں روزانہ، اس کو تیار کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس کے اوپر بیٹھ کے تمہیں قتل کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ میں انشاءاللہ تمہیں قتل کروں گا۔ تو اس وقت سے اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوگی، اور اس کے بعد یہ مکہ واپس ہوئے تو راستے میں مقام صرف پر یہ ہلاک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ابو الاسود نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نیزہ لگنے کے بعد یہ بیل کی طرح آوازیں نکالتا تھا اور چیختا چلاتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ ذی المجاز کے تمام باشندوں کے اوپر اس تکلیف کو بانٹ دیا جائے تو وہ سب اس تکلیف کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور ایک پہاڑی پہ چڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ نہیں سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو چکا تھا، دوسرا آپ نے زرہ پہن رکھی تھی اور آپ زخمی بھی تھے، اس لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے بیٹھے اور آپ ان کے کندھوں پہ بیٹھے، اور اس کے بعد وہ آپ کو اوپر لے گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گھاٹی میں پہنچ چکے جہاں پہ ان کا قیام تھا، اور مشرکین نے اپنی آخری کوشش کی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور خالد بن ولید مشرکین کا ایک دستہ لے کر گھاٹی میں پہنچے، پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ کوئی شخص گھاٹی پہ نہ چڑھ سکے، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین صحابہ کرام کو لڑنے کے لیے بھیجا، ان کو روکنے کے لیے کہ وہ پہاڑی پر نہ چڑھ سکیں۔ اور مغازی عموی کا بیان ہے کہ جو مشرکین جو ہیں یہ پہاڑی پر چڑھ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ ان کے حوصلے پست کرو، یعنی ان کو آنے نہ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ تو اس کے بعد حضرت سعد نے ایک تیر مارا جس سے ایک شخص ڈھیر ہو گیا، انہوں نے اس تیر کو پہچان لیا، اسی تیر کو واپس لیا اور دوسرے شخص پہ چلایا
تو وہ بھی ڈھیر ہو گیا، اور انہوں نے وہی تیر اٹھایا اور اس کو پہچان لیا تھا، واپس اس کو چلایا تو اس سے اور شخص ڈھیر ہو گیا، اور اسی طرح تینوں کو ڈھیر کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ تیر اپنی ترکش میں رکھا اور ہمیشہ اس کو سنبھال کے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بابرکت اور مقدس تیر ہے، اور اس کو ہمیشہ اپنے ترکش میں سنبھال کے رکھا۔ اور بعد میں یہی تیر ان کے بیٹے کے پاس گیا، اور مشرکین کا یہ آخری حملہ تھا، کیونکہ ان کو صحیح معلوم نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس لیے ان کو یقین تقریباً یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں، تو اس لیے انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور تیاری کی اور چلے گئے۔ اور کچھ مشرک مرد اور عورتیں انہوں نے مسلمان جو شہداء کی لاشیں تھی ان کو مسلح کرنا شروع کر دیا، اور ان کے کان اور ناک وغیرہ کاٹے، اور ان کے پیٹ چاک کیے اور شرمگاہیں کاٹی۔ اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا اور نگلنا چاہا، لیکن وہ نگل نہ سکی اور پھر تھوک دیا۔ اور ہند بنت عتبہ، اس نے مسلمانوں کے کٹے ہوئے ناک اور کان، ان کی پازیب اور ہار بنایا ہوا تھا جس کو اس نے پہنا ہوا تھا۔ اور مسلمان جو ہے یہ آخر تک بہادری اور جوش اور ولولے کے ساتھ لڑتے رہے مشرکین سے، اور ان کو قتل کرتے رہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں گھاٹی میں گیا جہاں مسلمانوں کی لاشیں مسلح کی جا رہی تھی، وہاں پہ ایک شخص کھڑا تھا جو مشرک تھا، اور اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور اعلیٰ ہتھیار اس کے پاس تھے، اور وہیں پہ ایک مسلمان شخص تھا۔ میں نے دونوں کا موازنہ کیا، جو مشرک ہے یہ ہر لحاظ سے بہتر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس ہتھیار بھی تھے اور زرے وغیرہ اور حفاظت کا سامان بھی اس کے پاس اچھا تھا۔ تو اب میں انتظار میں تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے۔ تو مسلمان جو تھا اس نے ایک ایسے زوردار وار کیا کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کو چیرتا گیا۔ بعد میں پھر مسلمان جو ہے اس نے چہرہ کھولا اور کہا، کیسی رہی کعب؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ اور جب جنگ کا خاتمہ ہو چکا تو میدان جنگ میں مسلمان خواتین پہنچی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا حضرت عائشہ اور ام سلیم کو کہ انہوں نے مشکیزیں اٹھائے ہوئے تھے اپنی کمر پر، اور زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی پازیب جو تھی نظر آ رہی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ احد میں ام سلید جو ہے یہ مشکیزیں بھر بھر کے ہمیں پانی پلا رہی تھی۔ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں آ پہنچی۔ وہ مسلمان جو بھاگ کر مدینہ پہنچے تو انہوں نے ان کے منہ پر مٹی پھینکی اور کہا کہ تم یہ سود کاٹ لو، ہم تلوار لے کر میدان جنگ میں جاتی ہیں۔ جیسے ہی ام ایمن میدان میں پہنچی تو وہاں پہ حبان بن عرقہ نے تیر چلایا جو ان کو لگا، اور ان کا پردہ کھلا اور وہ گری، اور جو کفار تھے اللہ کے دشمن یہ کہہ کے مار کے ہنسنا شروع ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بحیرانی تیر دیا اور کہا کہ اس پر چلاؤ، تو انہوں نے حبان پر وہ تیر چلایا تو وہ لگا اور اس کا پردہ کھل گیا اور وہ گرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنسے کہ آپ کے دانتوں کی جڑ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔